اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اگست 1976 کی 29 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کے متعلق یہ کہیے کہ سابقہ درس میں متفرق طور پر آیت 33 سورہ الانبیاء کی آیت 33 تک ہم پہنچ گئے تھے. 21/33. کچھ میرا خیال یوں تھا کہ وہ درس کچھ ایسا تھا جسے آپ ایکیڈیمک نیچر کا کہتے ہیں، خارجی کائنات کے حقائق پر مشتمل تھا، لیکن میں نے دیکھا یہ کہ احباب نے اس میں بڑی دلچسپی لی اور ہفتہ بھر سے کچھ استفسارات بھی ہوتے رہے، کچھ مزید وضاحتیں بھی طلب کی جاتی رہیں. تو اس سے پھر میرا خیال گزرا کہ واقعی اس کے زمینے کے طور پر ایک درس یا درس کا کچھ حصہ اور بھی مجھے مختص کرنا چاہیے. تو آج کا درس بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہی حقائق کی مزید توضیح لیے ہوئے ہوگا. سوال یہ پیدا ہوا اور ہوتا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا اس کا تعلق خارجی کائنات کی سائنٹیفک دنیا جسے کہتے ہیں اس سے تھا. کائنات کس طرح سے وجود میں آئی، اس کا ابتدائی حیولہ کیا تھا، پھر اس میں سے کس طرح سے اس کے چھینٹے اڑے، الگ الگ کرے بنے، کرے اپنے اپنے فلک میں اپنے اپنے مدار میں مصروف گردش ہیں، پھر اس میں زندگی کی نمود کیسے ہوئی. یہ چیز کہ جہاں کہیں رطوبت ہوگی، مائسچر ہوگا، وہاں زندگی کا امکان ہے. زندگی دوسرے کروں میں بھی زندگی کا امکان ہے قرآن کی روح سے. یہ بھی کہ ان کروں میں اور زمین میں کسی دن باہمی ربط بھی پیدا ہو جائے گا. یہ تمام حقائق قرآنی آیات کی روح سے پچھلے درس میں نے پیش کی. لیکن قرآن کریم جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کوئی سائنس کی نصاب کی کتاب نہیں ہے. اس کے سامنے تو ایک متعین نصب العین ہے، اس کی تعلیم کا ایک نقطہ ماسکہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس ساری کائنات میں ایک قانون نافذ ہے اور وہ ایک ہی صاحب اقتدار کا دیا ہوا قانون ہے. ان اشیاء میں سے کسی شے کا خود وضع کردہ نہیں ہے، اور یہ اس قدر عظیم القدر کائنات معیر العقول کہ جس کی وسعت کا تصور بھی ذہن انسانی میں نہیں آ سکتا. اس میں تمام جگہ یونیفارمٹی آف لا ہے، قانون کی وحدت کار فرما ہے، اور یہی توحید کی طرف ہمیں لے جاتا ہے. یعنی اقتدار، اختیار، قانون کا سرچشمہ ایک ہے. قانون میں وحدت اسی صورت میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ قانون دینے والا، بنانے والا وہ خود ایک ہو. اگر مختلف الہ ہوں، الہ کے معنی ہی ہے صاحب اقتدار، قانون دینے والا، تو قوانین میں اختلاف پیدا ہوگا. تو وہ یہاں تک بات لاتا ہے اور اس کی تائید میں شواہد پیش کرتا ہے خارجی کائنات کے، اور وہ کہتا ہے کہ ان پہ غور کر کے تم دیکھو کہ کیا اسی نتیجے پر نہیں پہنچتے کہ یہاں ایک ہی قانون ہے جو ساری کائنات میں کار فرما ہے. یہ چیزیں تو اپنے اس نصب العین، اس مقصد کی تائید کے لیے بطور شہادات پیش کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ وہ یہ چیزیں صرف سائنٹیفک اصولوں یا اس کے کلیات کے طریقے پہ پیش کر کے آگے بڑھ جاتا ہے،
یا ہمارے لیے اس کے اندر کوئی تعلیم، کوئی پیغام، کوئی تلقین، کوئی تاکید بھی ہے، تو وہ تو ہمارے ہی لیے کچھ ہونا چاہیے۔ سائنس کے کلیے کو بیان کر کے وہ آگے بڑھ جائے، ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے کہ یہ ساری کائنات پہلے ایک دخان تھی، پھر رتقن ففتقنا ہو، وہاں کی کیفیت پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، ہوا کرے۔ تو بات تو یہاں سے آگے چلتی ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ہم ایک آبجیکٹولی خارج میں کھڑے ہوئے ایک تماشائی کی طرح ان چیزوں کو دیکھتے رہیں اور یہ کہیں کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے، ایک ہی قانون ہے جس کی کار فرمائی یہاں ہو رہی ہے، یا اس سے زیادہ ہمارے لیے بھی کچھ ہے وہ، اور اصل یہ ہے کہ وہ ہے ہی ہمارے لیے۔ وہ یوں کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ اس طرح سے سائنس کے اصول بیان کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ تو ہے ہی ہمارے لیے۔ اور یہی چیز ہے کہ جس کے نظروں سے اوجل ہو جانے یا اوجل کرا دینے کی وجہ سے، اور میں کرا دینے کے لیے زور دیتا ہوں کہ بہت بڑی سازش ہے جو ہوئی ہے ہمارے خلاف، اس کتاب کی وارث امت کے خلاف، کہ وہ اس کتاب کو تو سینے سے لگائے پھرتی رہے، لیکن اسے یہ معلوم ہی نہ ہونے پائے کہ اس کا کچھ ہمارے ساتھ تعلق بھی ہے۔ سائنس کے کلیے بیان کیے تو وہ کہ ہاں سبحان اللہ کیا بات ہے جناب، شمس و قمر کے متعلق بھی بات کیا تھی، شمس و قمر کے متعلق بات تھی، ہمارے متعلق نہیں کوئی بات تھی۔ اس قرآن میں ہمارے متعلق موجودہ سازش کے تحت کچھ ہے ہی نہیں، سوائے اس کے کہ اس کی آیات کی تلاوت سے ثواب ہوتا ہے، اور ثواب وہ ٹرم ہے کہ جس کا مفہوم کوئی متعین سامنے لایا ہی نہیں جاتا کہ ہوتا کیا ہے، اسے پوچھو مولوی صاحب سے، وہ کہتے ہیں ثواب ہوتا ہے۔ صاحب سمجھا دیجئے کہ کیا ہوتا ہے، میں جاہل کا آدمی ہوں اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے، تو اسی پنجابی کی دس دیو، پنجابی کے ثواب نہیں ہوں ثواب ہوں ہی اردو کا۔ جی کچھ تو بتائیے کیا ہوتا ہے، لو جی یہ کہتا ہے ثواب کا بتائیے کیا ہوتا ہے، لو جی ثواب تینوں کچھ ہوں ہے تو پتہ یعنی بات ساری یہ ہے، سازش یہ ہے کہ اسے اتنا مبہم رکھا گیا کہ الفاظ تو آپ اس کے اصطلاحات تو دہراتے رہیں، اس کا متعین مفہوم آپ کے سامنے کبھی نہ آنے کا، اور جہاں یہ حقائق آتے جائیں ان سے تو پوچھیے نہیں، وہ تو ایک مظلومہ سی بات ہے کہ ثواب ہوتا ہے، ورنہ اس سے تو ان کو وہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ مردوں کو بخشوانے کے لیے جو یہ آیتیں یا صورتیں پڑھتے ہیں ان میں کبھی ان آیات کو نہیں لاتے کہ جن کا تعلق حقائق کائنات سے ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کچھ ایسا ثواب بھی نہیں ہوتا جو مردے کو پہنچایا جائے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ بات غلط ہے، یہ کتاب عظیم ہمارے لیے ہے، انسان کے لیے ہے، انسان کی رہنمائی کے لیے ہے۔ تو اس میں جو کچھ براہ راست رہنمائی کے متعلق کہا گیا ہے یا بالواسطہ بطور تائیدات و شہادات بیان کیا گیا ہے، اس کا مقصود، اس کا نقطۂ ماسکہ انسان ہی کی رہنمائی ہے، اور انسانوں میں وہ لوگ جو اس کتاب کے اوپر ایمان لائیں، اس کی صداقت پر ایمان لائیں، ان کے لیے تو وہ سب سے پہلے ان چیزوں کو پیش کرتا ہے۔ اور یہی وہ وضاحتیں تھیں جو میں نے ضروری سمجھا کہ آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ لیجیے سورہ الجاثیہ 45، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ یہ حوالے ضرور نقل کرتے چلے جائیے، درس سے بھی کرتے چلے جائیے، کام آئیں گے آپ کے یہ چیزیں جو ہیں۔ انداز دیکھیے، بات شروع کرتا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اللہ اکبر۔ میں نے کہا تھا کہ آیتوں کے آخر میں خدا کی جو صفات آتی ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے، بہت گہرائی میں اتر کے بتدریج اتارا جا رہا ہے، ضابطۂ قوانین کا نازل کیا جا رہا ہے۔ اس کو کون نازل کرنے والا ہے؟ خدا نازل کر خدا۔ کیا اس کی صفت آئی؟ عزیز الحکیم، عزیز کہتے ہیں انتہائی غلبے کا معنی۔ غلبے کا تو آپ اندازہ لگا لیجیے کہ یہ اتنی بڑی کائنات اور اس کے اوپر ایسا کنٹرول،
کہ سورج اگر اپنی رفتار میں کروڑوں حصہ ایک سیکنڈ کا بھی کسی طرح سے کم یا بیش کر دے تو یہ کرے ٹکرا کے فنا پاس ہو کنٹرول عزیز غلب، لیکن غلبہ کسی مستبد حاکم کا نہیں ہے کہ یوں ہی وہ پکڑ کے گردن حکیم، غلبہ پورے قانون کے مطابق، حکمت کے مطابق۔ دیکھا نا آپ نے دو صفتیں کیسی آئی، غلبہ اور حکمت دونوں چیزیں آپ دیکھیے۔ پہلی آیت یہ آئی ان فی السماوات والارض، اگلی آیت یہ تنزیل الکتاب کا ذکر آ رہا ہے، عزیز حکیم نے وہ نازل کی ہے، اور اگلی ہی آیت ہے ان فی السماوات والارض، یقین جانیے کہ اس کائنات کی پس خارجی کائنات جو ہے ہماری عرض سے اوپر، اسے وہ سماوات کہہ کے پکارتا ہے، اور عرض اس کے ساتھ پھر ہمارا قرہ جو ہے اس کو وہ کہتا ہے۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ بھی ہے اس میں آیات ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہر جگہ لفظ یہ آیت استعمال کرتا ہے، اور خود اس لفظ کے اندر بڑی معنوی گہرائی ہے۔ آیت ہوتا ہے کہ وہ خود مقصود بھی ذات نہ ہو بلکہ کسی بڑی چیز کی طرف اشارہ کرنے کی علامت ہو۔ میں نے کہا تھا نا کہ کہیں کسی صحرا کے اندر کوئی پرندہ اڑتا ہوا دکھائی دے تو علامت ہوتا ہے اس کا کہ یہاں پانی ضرور کہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ کہیں دھواں دور سے دکھائی دے تو علامت ہوتا ہے کہ نیچے اس کے آگ ہے۔ تو یہ دھواں، وہ پرندہ، یہ آیات بنتی ہیں اس چیز کی کہ اس کے پیچھے کوئی اتنی بڑی چیز ہے۔ تو گویا یہ جتنے بھی حقائق بیان ہو رہے ہیں یہ مقصود بھی ذات نہیں ہیں بلکہ یہ علامت بن رہی ہیں کسی بڑے مقصد کی طرف رہنمائی۔ پہلے تو یہ لفظ آیت ہی دیکھ لیجیے کہ کتنی عظیم چیز ہے، اور ہر جگہ ان چیزوں کو آیت کہا ہے اس نے۔ یہاں یہ چیز انسانی زندگی کا مقصود اوجل ہو جاتا ہے نگاہوں سے، یہ تمام چیزیں بجائے خیش مقصود بذات بن جاتی ہیں، جیسے یورپ کے سائنٹسٹوں کے نزدیک یہ معلوم کر کے کہ صاحب پہلے یہ ویپر تھا، دخان تھا، رتقن ففتقنا ہما، یہ قطبوں میں گھومنے لگ گئے اور اس طرح وجود میں آیا، وہ یہاں ختم کر دیتے ہیں بات۔ ان کے نزدیک یہ آیت نہیں بنتی، ان کے نزدیک یہ علم مقصود بھی ذات بن گیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہیں اگر یہ معلوم بھی ہو جائے کہ پہلے یہ دکان تھا پھر یہ اس طرح سے کرے ہوئے، تمہاری زندگی میں کیا فرق پڑا جی؟ لیبارٹری میں، کلینک میں کچھ آ کے فرق پڑا نا آپ نے، بہت بڑے سائنٹسٹ کہلا دیے نا، تو پھر تمہاری زندگی پہ کیا فرق پڑا؟ وہ کہتا ہے یہ علم، یہ چیزیں مقصود بھی ذات نہیں ہیں، کسی بلند حقیقت کی طرف پہنچنے کے لیے علامات ہیں۔ اور اسی لیے یہ کہا کہ سماوات اور ارض میں لا آیات للمومنین، لیجیے سارے، یہ تو مومن ہونے کا تقاضا تھا کہ سماوات و ارض کے اندر یہ پھیلی ہوئی جتنی آیات ہیں یہ ان پہ ریسرچ کرتا۔ یہ جماعت مومنین کا فریضہ بتایا گیا ہے، یہ ان کے لیے آیات ہیں۔ جو ان آیات کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، ان کی ریسرچ نہیں کرتے، تحقیق و تحقیق نہیں کرتے، وہ تو مومنین کے زمرے میں نہیں آ سکتے۔ جن کے لیے یہ چیزیں آیات نہیں مانتی۔ اور پھر دیکھیے، اگرچہ آخر میں جا کے میں اس کی تشریح کروں گا کہ مغرب کے سائنٹسٹوں میں اور پھر جنہوں کو قرآن کہتا ہے، یہ سائنٹسٹ جو ہے مومن، ان میں فرق کیا ہے؟ فرق تو وہ ایک لفظ آیت کے اندر دے جاتا ہے شاید، کہ وہاں ساری ریسرچ ہوئی اور ریسرچ ہونے کے بعد وہ ٹھیک ہے۔ ان کی زندگی کو دیکھیے، اپنی زندگی کو، پرائیویٹ زندگی کو، قطعاً کوئی اثر نہیں پڑتا ان چیزوں کا۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے محقق، بڑے بڑے وہاں کے مورخ علمی دنیا کے اندر دیکھیے تو واقعی وہ بلندیوں پہ پہنچے ہوئے، ان کی اپنی پرائیویٹ لائف کو دیکھیے، اس کے اوپر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ ان چیزوں کو خارجی طور پہ محض علمی تحقیق کی روح سے دیتے ہیں۔ یہاں یہ آیات ہے، صرف آیات للمومنین،
اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ تنزیل الکتاب ہے، کیا چیزیں آیات للمومنین ہیں، سماوات والارض کی، وفی خلق کون، پہلی چیز تو خود تمہاری تخلیق کے اندر انسانی تخلیق، وما یبث من دابۃ، پھر جتنے بھی متنفس ہیں، سانس لینے والی جو مخلوق ہے وہ ساری دابہ کے اندر آ جاتی ہے، ان کے اندر آیات لقوم یوقنون، پہلے مومنین کہا ہے، ایمان ہے، یہ ایقان ہے، یقین کے ساتھ ماننے والی جو قوم ہے، تو ایمان میں یقین کیسے پیدا ہوگا؟ انسانی تخلیق اور جتنے یہ متنفس یا نفوس کہلا سکتے ہیں، ان کی تخلیق جو ہے، ان کی تخلیق میں جو قوانین کار فرما ہیں، ان پہ غور و خوض، تحقیق و تدقیق، یہ علامت بنے گی ایمان اور یقین کی طرف لے جانے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں وہ مومن اور جسے موقنین کہتے ہیں، یقین لانے والے، اس کا طریق کیا بتاتا ہے؟ یہ آمنت باللہ والی بات نہیں ہے کہ یہ الفاظ آپ نے دہرائے یا مسجد میں بلایا کہ غیر مسلم کو 4 کلمے پڑھائے اس کو اور پھر شرینی باندھی کے ساتھ بھی رہی، الحمدللہ وہ جیسے مومن ہو گیا وہ ٹھیک ہے، جیسے ہم تھے ویسے ہی وہی اور شامل ہو گیا ہم نے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ہے اس کا طریق، یہ ان کے لیے باعث ایمان و ایقان ہیں۔ آیات اسی لیے کہا، پہلی چیز کی خلق تم، خود تخلیق انسان، ہر متنفس کی تخلیق، زندگی کے اولی جرثوموں سے لے کر، اور یہ جو بڑے بڑے ثقیل الجثہ آپ کو یہ ان کے تو اب وہ ڈھانچے نظر آتے ہیں برسوں میں دبے ہوئے، 10 کروڑ سال اور لاکھوں سال کے جو پہلے کے تھے، ان سے لے کے، اور میں نے کہا ہے کہ زندگی کے اولی جرثومے تک، مائک تک، ان سب کے اندر صاحب ایمان اور ایقان قوم کے لیے شہادات ہیں، آیات ہیں، علامات ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، چلیے بایولوجی کی دنیا سے اب آپ چلے آئیے اسٹرانومی کی دنیا کی طرف۔ یہ اختلاف لیل و نہار، دن اور رات کی یہ گردش گلابی، یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها، آئیے صاحب بارشوں کی طرف آ جائیے، نباتات کی طرف اب آ گئے صاحب۔ دیکھ رہے ہیں کہ سائنس کا کوئی شعبہ بھی ہے جو اس میں سے خارج ہو جاتا ہے۔ وتصریف الریاح، یہ ہواؤں کا چلنا، ان کے رخ کا بدلنا، ان تمام کے اندر آیات لقوم یعقلون، یہ ایمان اور ایقان کے ساتھ عقل و خرد بھی لایا ہے قرآن۔ جسے کہا جاتا ہے نا کہ اس کا ترجمہ ہمارے ہاں وہ ببلیکل لینگویج میں، عیسائیوں کے تتبع میں ہم نے فیتھ کیا ترجمہ، اور فیتھ کے معنی یہ ہوئے جس میں عقل و فکر کو دخل نہیں ہے، جسٹ ٹو بلیو ان۔ قرآن تو یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ ایمان و ایقان کے بعد تیسری شرط، انہیں کو وہ یعقلون کہتا ہے، صاحبان عقل و خرد۔ اور آگے ہے عزیزان من، غور کیجیے اس آیت سے، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ حقائق کائنات، یہ ہیں خدا کی آیات، اے رسول جو تیرے سامنے پیش کی جاتی ہیں، حقیقت پر مبنی۔ اور آگے ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اگر کوئی ان کے بعد بھی ایمان نہیں لاتا تو پھر وہ کسی بات پہ ایمان لا ہی نہیں سکتا، کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں پھر ساری ایمان لانے۔ ان سے پوچھو کہ اس کے بعد بھی اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو پھر کون سی چیز اور ہوگی جس کے بعد پھر ایمان لائیں گے؟ گویا یہ آخری چیز ہو گئی کہ اگر ان کے اوپر جس طرح قرآن کہتا ہے غور و خوض اور تحقیق کر دی جائے تو یقیناً انسان ایمان لے آئے گا اس حقیقت کے اوپر، اور وہ کہتا ہے کہ اگر اس کے بعد بھی نہیں تو پھر جاؤ جانے اور تو کوئی طریقہ اور ذریعہ نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا طریقہ اور ذریعہ ہے ایمان لانے کا۔ مومن کسے کہتے ہیں قرآن کی روح سے؟ یقین کرنے والا کسے کہتے ہیں قرآن کی روح سے؟ آپ نے دیکھا کہ ان حقائق کا
جو بیان ہوئے ہیں سائنٹیفک ٹروتھ جنہیں آپ کہہ دیجئے، یہ کوئی آبجیکٹو حقیقت نہیں ہے جو خارجی حقیقت ہے کہ ہمارے ساتھ ان کا واسطہ نہیں ہے، وہ بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ ایمان اور ایقان، ان دو چیزوں کا، دو باتوں کا ذکر آیا۔ ایمان سے بھی زیادہ ہمارے ہاں مومن سے بھی زیادہ ایک اور درجہ آتا ہے جسے متقی کہا جاتا ہے۔ تو متقی پرہیزگار جو ہے اس کا بھی تو آپ کے ذہن میں تصور ہے نا، بڑا متقی پرہیزگار ہے جی، تشریح میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ گوشے میں بیٹھا ہوا ہے، تسبیح پھیر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، اور جسے آپ کہتے ہیں نا جی کہ انہوں نے حضرت صاحب نے 40 سال جو تھی عبادت میں گزار دی، کبھی پوچھو کسی سے کہ صاحب یہ کیا تھی چیز جس میں یہ گزار دی 40 سال عبادت؟ تو بڑی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی انہوں نے صاحب وہ بڑا مرتبہ پایا۔ یا اس عبادت کی تفصیل آپ پوچھئے فوائد کے کہ روزہ رکھتے تھے، نفل پڑھتے رہتے تھے، تہجد گزار تھے، تسبیح پھیرتے رہتے تھے، وظیفہ کرتے رہتے تھے، اس سے زیادہ تو عبادت کی کوئی اور شکل ہی ہے نہیں۔ یعنی 40 سال تک وہ یہ کرتے رہے، زاہد نہ خود بھی ہو نہ کسی کو بھی لاسس ہو۔ کیا بات ہے تمہاری شرادت حور کی، بیٹھے ہوئے یہ کچھ کر رہے ہیں، نہ اور کی گوں نہ آپ جوگا، خود بھی اللہ واسطے کی روٹیاں کھاتا ہے بیٹھا ہوا انسان، نہ انسان کے فائدے کے لیے کیا کرنا۔ وہ معیار بتاتا ہے کہ یاد رکھیے ایک ہی عمل ہے کہ جس کو بقا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ما ينفع الناس، جس میں نہ انسان کے لیے فائدہ ہے کچھ، وہ عمل ہے جس کو نیک عمل کہا جاتا ہے۔ وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ مَا يَنفع النَّاسَ، باقی وہی عمل رہتا ہے، یاد رکھیے بقا اسی کے لیے ہے جو نو انسانی کو کسی طریقے سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ ہوگی عبادت۔ یہاں یہ عبادت ہے کہ 40 سال تک وہ بیٹھے رہے، ایک ٹانگ پہ کھڑے رہے، سارے جنگل میں اس طرح سے کھڑے رہے تھے کہ اس میں بڑے ان کے بال بڑھ گئے تھے، پاؤں تک آ گئے تھے، روتے روتے رخسار جو تھے ان کے اوپر گوشت جو تھا گل سڑ گیا تھا، کیڑیوں نے آلنے بنا لے تھے نکلے بس۔ بڑے بڑے بزرگوں کے یہ مار کے آپ کو بتایا۔ میں کسی اور نقطۂ نگاہ سے تنقید نہیں کرتا، میں کہتا ہوں قرآن جو کہتا ہے کہ يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ مَا يَنفع النَّاسَ، انسانیت کو فائدہ کس چیز سے پہنچتا ہے، یہ ہے عمل جس کو بقا حاصل ہے۔ تو وہ تو یہی چیز ہے کہ آپ جس قدر بھی یہ کائنات کے اندر پھیلی ہوئی آیات اللہ جسے قرآن نے یہ کہا ہے، ان کی تحقیق و تدقیق کریں، پھر فطرت کی قوتوں کو مسخر کریں اور ان کو پھر نو انسان کے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ اب یہاں مومن اور غیر مومن میں فرق ہو، وہاں انہیں استعمال کیا جاتا ہے انسانیت کی ڈسٹرکشن کے لیے، تباہی کے لیے، یہ استعمال کرے گا نو انسانی کو زندگی بخشنے کے۔ تو میں نے کہا کہ متقی کا ایک لفظ تھا، سورہ یونس 10/5، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب۔ اور خدا وہ ہے کہ جس نے شمس کو ضیاء اور قمر کو نور بنایا صاحب۔ میں کہتا ہوں ایک ایک لفظ میں اگر میں جاؤں تو پھر وقت باقی نہیں رہے گا، کیا میں عرض کروں۔ ضیاء نور عربی زبان کے اندر دونوں ہی ترجمہ ہمارے ہاں روشنی دونوں کا ہوگا کہ ہمارے ہاں تو دوسرے لفظ ہیں نہیں، لیکن یہ تو عربی زبان ہے صاحب، اس میں تو مرادف ہوتا ہی نہیں۔ ضیاء ہوتی ہے جو خود اپنی ذات کے اندر جو روشنی، نور ہوتی ہے جو دوسرے کی روشنی کے عکس سے پیدا ہو۔ شمس کو ضیاء کہنا، چاند کو نور کہنا کہ دوسروں سے مستعار رہتا ہے روشنی، قرآن کہہ سکتا ہے 1400 سال پہلے۔ وہ تو ایک ایک لفظ کے اندر ایک ایک سائنٹیفک حقیقت بیان کر جاتا ہے۔ فقدرہ منازل لتعلموا، پھر اس کی چاند کی منازل مقرر کی ہم نے تاکہ اس سے تم حساب اپنا رکھ سکو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو قوم
لکھی پڑھی بھی نہ ہو، کسی علم سے واقف نہ ہو، کیلنڈر نہ رکھنا جانتی ہو، تو وہ چاند کے ان مناظر سے ہمارے ہاں عام طور پہ گاؤں میں جتنی زندگی تھی، اور پھر عربوں کے ہاں تو صحرا نشین تھے، وہ ان کی زندگی صحراؤں میں بسر ہو جاتی تھی. وہ اس قسم کا کیلنڈر اگر آسمان کے اوپر ان کے سامنے نہ ہوتا تو ان کو تو پتہ ہی نہ چلتا. لیکن یاد رکھیے کہ قرآن نے صرف قمری یا چاند کے مہینوں کو نہیں بتایا ہے، سورج کے متعلق بھی اس نے کہا ہے کہ سورج بھی کیلنڈر کا کام دے سکتا ہے، جسے تم کنوینئنٹ سمجھو اپنے ہاں تم اس کو رکھ لو. لیکن ہمارے ہاں تو پھر وہ قمری مہینہ جو ہے چونکہ وہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اور ہر وہ پرانی چیز ہماری وہاں، ہر وہ چیز جو پرانی ہو جائے وہ پھر مذہبی اور مقدس ہو جاتی ہے نا. مولانا اسلم جراج پوری علیہ الرحمہ میرے استاد، حج کے بعد وہ بتایا کرتے تھے، عجیب عجیب چیزیں بتاتے. کہنے لگے وہاں میں نے مکے میں دیکھا کہ ایک نان بھائی وہ روٹی بیچتا تھا، یہ کارا دے کر کہ آج کی تازہ روٹی 2 پیسے میں، کل کی روٹی باسی 1 آنے میں. ارے میں نے کہا کہ صاحب یہ تازہ روٹی 2 پیسے میں، کل کی باسی 1 آنے میں. کہنے لگے کہ وہ صدر اولا سے 1 دن قریب تر ہے نا، اس واسطے مقدس ہو گئی. لو پچھلے سال بھی تو پھر روپیے بھی بھیجتا ہونا جناب. میں یہ ذہنیت ہے ہماری، ان چیزوں میں کوئی تقدس نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ یہ پرانی ہو گئی ہے. قرآن کہتا ہے کہ شمس اور قمر دونوں کیلنڈر کا کام دیتا ہے، بے حسمان دونوں کے لیے کہا ہے یہ. لیکن آج آپ یہ کہیں یہ چیز کہہ دیجئے کہ ہاں صاحب ہم شمسی کیلنڈر بھی استعمال کرتے ہیں، طوفان مچ جائے گا، خلاف شریعت خلاف دین. ہمارے ہاں تو قمری جو ہے صاحب بس وہ ہے جسے مذہب نام کہتے ہیں. مجھے اب تک یاد ہے جنگ کے زمانے میں، ابھی ہم اس زمانے میں دلی میں تھے، ہر جگہ ہی ایسا ہوا ہوگا، پہلے پہل وہ وقت آدھا گھنٹہ غالباً پیچھے کچھ کر لیا تھا. تو دلی کی مسجدوں کے اندر جتنے کلاک تھے انہوں نے اس کو پیچھے نہیں بتایا. بازار میں اگر کسی ایسے شخص سے جو ذرا مذہبی وضع قطع کا ہو، اس سے پوچھا جائے نا کہ صاحب وقت کیا ہے، تو وہ کہا کرتا تھا کہ دینی وقت پوچھتے ہو یا فرنگی وقت پوچھتے ہو. ہنسنے کی بات نہیں، جس قوم کا علوم سائنس کے متعلق یہ نظریہ پیدا کر دیا جائے کہ ان کے نصاب میں 3 ہی بر اعظم ہے نا، وہ 2 زمانے میں ابھی دریافت نہیں ہوئے تھے جب یہ جغرافیہ ان کا لکھا گیا تھا. 3 ہی بر اعظم، 2 کا اضافہ کہتے ہیں بدعت ہے جی. عدد السنین والحساب یہ کچھ کیا. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق. ان چیزوں کی تخلیق یوں ہی نہیں ہم نے کھیلتے ہوئے کر دی. یہ تو بہت بڑی بنیادی حقیقتیں لیے ہوئے ہیں. اس پہ بھی اگر میں آ جاؤں کہ بالحق اور باطل تخلیق جو قرآن نے کہی ہے اس کے معنی کیا ہیں، پوچھو نہیں کتنی بڑی ایک علمی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے. لیکن اس سے میں آگے گزرتا ہوں کہ آج موضوع سخن اور یفصل الآیات لقوم یعلمون، نکھیڑ کر بیان کرتا ہے. تفصیل کے معنی ہوتا ہے نکھار کر ایک ایک چیز کو بیان کر دینا، یوں رکھ دینا. ایسے بیان کرتا ہے وہ اپنی آیات کو اس قوم کے لیے جو عقل و خرد سے کام دے. تو آپ کو معلوم ہے نا کہ شریعت میں عقل شرم سے عقل کا کام کوئی نہیں نہ ہوگا. تو یہ ہے عقل والوں کے لیے، تو اس واسطے ان کے لیے تو یہ ہے نہیں. لقوم یعقلون ہے، یہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. لقوم یعلمون بلکہ علم ہے یہاں، اور آگے میں بتاؤں گا ابھی کہ علم کسے کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہے ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اختلاف لیل و نہار میں اور جو کچھ بھی ان پستیوں اور بلندیوں میں پیدا کیا گیا ہے، اب ساری کائنات اس کے اندر آ گئی. لا آیات، ان کے اندر بھی آیات ہیں. کس کے لیے ہیں؟ لقوم یتقون، متقیوں کے لیے. مومنین آ گئے، موقنین آ گئے، متقین آ گئے. متقین بھی ان کو کہا گیا. اور اگلی آیت تو عجیب و غریب،
اس کے مقابلے میں ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، کہتا جن کی کیفیت یہ ہے، یہ آگے چل کے کہوں گی، یہاں کہا ہے کہ جو ہمارے سامنے نہیں آنا چاہتے، ہمارا سامنا نہیں کرنا چاہتے، ہمیں بے نقاب دیکھنا نہیں چاہتے، یہ ہے آیات اللہ۔ یہ جو قاضی کائنات کی حقائق پہ پڑے ہوئے پردے ہیں، قرآن کہتا ہے ان کو اٹھاؤ تو خدا سامنے آ جائے گا۔ اللہ یوں تو وہ خدا کی ذات ایسی نہیں ہے کہ یوں آنکھوں کے سامنے آئے، لا تدرکہ الابصار اس نے کہا ہے، آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، لیکن وہ کہتا ہے کہ ان حقائق کے اوپر پڑے ہوئے پردوں کو اٹھاؤ، لقائے نہ یوں ہو جائے گا جیسے تم ہمارے سامنے کھڑے ہو۔ جو لوگ یہ نہیں چاہتے، ایسا نہیں کرتے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ جو کچھ ان کو کچھ دیا گیا ہے، جو کچھ ان کے سامنے ہوتا ہے پڑا ہوا ان کے سامنے، اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے جی بس نہیں، یعنی نہ اس کی پیداوار میں کوئی اضافے کا ان کو فکر ہوتا ہے، نہ یہ چیز ہے کہ یہ اس طرح سے جو تباہیاں آتی ہیں ان کو روکا کیسے جا جاتا ہے، نہ یہ کہ ان چیزوں سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے۔ جو جس حال میں وہ پیدا ہوئے، جو کچھ ان کے سامنے وہ تھا، پہلا لفظ اس پہ راضی ہو کے بیٹھ گئے، پھر اگلی کیفیت یہ کہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے، آگے ضرورت ہی نہیں۔ ارے بھائی کیا کہ جی وہ رازق تو خدا ہے نا، وہ جتنا رزق کسی کو دینا چاہے سب اس کے بعد ٹھیک ہے، بنجر زمین ہے تو بنجر زمین ہے، بارانی ہے تو بارانی، یہ ہار آؤں تو ہار آؤں نا پیسہ، ٹھیک ہے، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، جن کی یہ کیفیت ہے۔ ہم عن آیاتنا غافلون، یہ وہ لوگ ہیں جو جاہل اور بے خبر رہتے ہیں ہماری ان آیات سے۔ سنیے ان لوگوں کے متعلق کیا کہا ہے عزیزان من، مسلمان تو یہ کہلائیں گے، کہا کیا ہے اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم اوپر سے وارد نہیں کرتے، ان کا اپنا پیدا کیا ہوا جہنم، اور مطمئن ہے اس جہنم کے اوپر۔ یہ ہے وہ جو قرآن کہہ گیا۔ کون ہے یہ لوگ جو ان قوانین خداوندی پر غور نہیں کرتے؟ یہ خارجی کائنات کی حقیقتوں کے اوپر غور و فکر نہ کرنے والوں کے متعلق کہا گیا ہے۔ جو کرتے ہیں وہ متقی بھی ہیں، وہ مومن بھی ہیں، جو نہیں کرتے ہیں وہ جو کچھ ان کے سامنے پڑا ہوا پیش پا افتادہ ہوتا ہے اس میں مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، جہنم کی زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ میں نے یہاں عزیزان من یہ لقائے رب کہا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کریم میں یہ چیز آمنا سامنا کرنا خدا کا، یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ ان حقائق سے خدا کا عزیز و حکیم ہونا سامنے آ جاتا ہے، اس کی صفات نہایت واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہیں، یہ بھی خدا کا سامنا ہے۔ انسانی اعمال جو ہیں ان کی جزا اور سزا خدا کے قانون مکافات عمل سے جب ہوتی ہے، اسے بھی یہ کہتے ہیں خدا کے سامنے جانا، جسے ہم کہتے ہیں، یہ چیز بھی اس میں آ جاتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے لیے وہ کہتا کیا ہے، یہ 13 بٹا پہلی 4 آیتیں، الف لام میم را تلکا آیات الکتاب، یہ خدا کے ضابطۂ قوانین کی آیات، والذی انزل الیک من ربک الحق، جو کچھ تیرے خدا کی طرف سے نازل یہ کیا گیا ہے یہ ایک حقیقت ہے، دی ٹروتھ جسے آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں، الحق، الف لام جب داخل ہوتا ہے ان لفظوں پہ تو وہ یہ بنتا ہے جسے ڈیفینٹ آپ کہتے ہیں، یہی حقیقت ہے، یہی حق ہے، اور کوئی حقیقت اور حق نہیں ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن شریعت کی یہ کیفیت ہے لوگوں کی کہ وہ ان حقائق کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ نظر آ گیا کہ وہ تو حقائق کائنات پہ ایمان لانے کا نام ایمان قرار دے رہا ہے۔ پہلی آیت یہ، اگلی آیت سن لیجیے،
اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کہا یہ دیکھو تو صحیح یہ کرے، اس قدر عظیم الجثہ کرے، جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ سورج ہی آپ کی زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور باقی کروں کا تو پوچھئے نہیں۔ یہ کرے سما میں، کہتا ہے یہ اس میں تمہیں کھڑے نظر آتے ہیں نا، کوئی ستون بھی نظر آتا ہے جس کے اوپر یہ قائم ہے؟ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ بغیر ستونوں کے قائم ہے، کہا یہ بھی ستونوں پہ قائم ہے، لیکن وہ ستون جو ہیں محسوس نہیں ہے جو تم ان نظروں سے دیکھ لو، غیر محسوس غیر مرئی ستونوں پہ قائم ہے۔ کشش ثقل کو جو گریویٹیشن ہوتی ہے اسے ایسے ستون کہنا جو محسوس طور پر نظر نہ آ سکیں، قرآن ہی کا اعجاز ہو سکتا ہے۔ کیا الفاظ ہیں، عمدن ترون، بغیر عمدن ترون، ثم استوى علی العرش، اور اس کے بعد پھر ان کا مرکزی کنٹرول اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ وہ ہمارے یہاں جو ترجمے آپ دیکھیں گے نا تو عجیب ہوں گے کہ یہ کچھ کہا اور اس کے بعد پھر وہ اپنے عرش کے اوپر بیٹھ گیا آرام سے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہ جو کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا تو کہے کے لیے رکھا، یہ تمام اجرام فلکی، شمس و قمر جس کے اندر موجود، تمام کو مسخر کر دیا قانون کی زنجیروں کے اندر، کل ججری لأجل مسمى، ہر ایک ان میں سے چلا جا رہا ہے اپنی رفتار کے مطابق، لیکن ابدیت نہیں ہے ان کے اندر، ایک متعین مدت ہے جس کے لیے یہ نظام ہے، یہ کارگاہ کائنات اس حسن و خوبی سے چلا جا رہا ہے۔ یدبر الامر، یہ ہے خدا جو کر رہا ہے۔ وہ جو بعض سائنٹسٹ وہاں کے وہ دہریے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گھڑی کی کلاک کی طرح ہے، ایک دفعہ کائنات کی کلاک میں اس نے کوپ دے دی ہے، چابی دے دی ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے 8ویں دن پھر ضرورت پڑتی ہے نا، اور پھر اس کے بعد وہ پھر سو گیا ہے، یہ عرش پہ جا بیٹھا ہے اور یہ خود بخود چل رہی ہے۔ کہا یہ صورت نہیں ہے، یدبر الامر، وہ تمام جتنے بھی الامر ہیں، یہ معاملات ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے دبرک، دبر کے معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے رہنا، چلا آ رہا ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے دیکھتا چلا آ رہا ہے۔ یفصل الآیات، وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی ان چیزوں کو، کاہے کے لیے یہ بیان کرتا ہے؟ پڑھ کے مردوں کو بخشا کرو، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے خدا کو بے حجاب دیکھو اور اس پہ یقین آ جائے تمہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اس لیے یوں بیان کر، وہی آیت کی بات ہے نا کہ مقصود بھی ذات نہیں، خدا کی کار فرمائی تمہارے سامنے بے نقاب ہو کے آ جائے۔ پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ رفع سماوات یا اجرام فلکی وغیرہ دیکھیے، ایسے ستونوں کے بغیر جو تمہیں نظر آ سکے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَ، زمین کو گول ہونے کے باوجود پھیلا دیا اس نے کہ آرام سے بس سکو اس کے اوپر، اس کے اندر پانی کے دریا اور نہریں بہا دی تاکہ یہ ہر قسم کے ثمرات کھیتیاں اگ سکیں۔ جعل فیہا زوجین اثنین، یہ اور بڑی بات آ گئی صاحب، میں نے کہا نا کہ سائنس کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر نہ آ گیا، ہر شے کے جوڑے جو کہے گئے ہیں اس سے پہلے تو پتہ نہیں چلتا تھا، سانو تو دوویں کھجورا ایک نہیں نظر آؤں اور دوویں آم ایک جی آم بھی انہوں نے کہنے نہیں، کسی نے کون کہیں ابھی کہنے نہیں ہے کہ یہ امب جڑا ہے مرد ہے تو امب جڑا ہے عورت ہے۔ آج سائنسدانوں سے پوچھیے، وہ کہتا ہے کہ ہر شے کے جوڑے ہوتے ہیں اور اسی سے یہ آگے سلسلہ چلتا ہے۔ 1400 سال پیش کر وہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، جعل فیہا زوجین اثنین یغشی اللیل والنہار، دیکھتے نہیں ہو کہ گرد کے لیل و نہار سے کس طرح سے یوں ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے ایک
چادر ہے تاریکی کی جو دن پہ لپٹی چلی جا رہی ہے، ایک چادر ہے نور کی جو اس کے بعد اس کی جگہ لپٹی چلی جا رہی ہے، تمہیں یوں نظر آتا ہے، بات یوں نہیں ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس کے اندر غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ففی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان غیر صنوان یسقی بماء واحد، کہا لمبی چوڑی بات نہیں، تھوڑی سی بات تھوڑی تو ذرا غور کر دو۔ باغات تمہارے مختلف قسم کے اس کے اندر پھل پیدا ہوتے ہیں، پھلوں کا مختلف ذائقہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اسی میں وہ چیزیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جو بڑی کڑوی کسیلی ہوتی ہیں۔ پتہ تم نے کبھی دیکھا بھی کہ ایک ہی قسم کا میٹھا پانی تم دیتے ہو ان کو، کوئی ترش ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کڑوا ہے، کوئی پھیکا ہے، تو کبھی غور کرو کہ یہ تغیرات کیسے رونما ہو رہے ہیں۔ یہ بھی تمہارا مشاہدہ ہے کہ ایک ہی قسم کی زمین ہے، یہ بھی مشاہدہ ہے کہ ایک ہی قسم کا پانی دیتے ہو، پھر یہ بھی تمہارا مشاہدہ ہے کہ کوئی کڑوا ہے، کوئی کسیلا ہے، کوئی پھیکا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی شیریں ہے، دیکھ رہے ہو نا۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، پھر وہ ثمرات بھی تو دیکھو کیسا ایک کو دوسرے کے اوپر فضیلت حاصل ہے، غور کیجیے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یعقلون۔ پھر اگلی بات، ان تمام میں اس قوم کے لیے جو عقل و فکر سے کام لیتی ہے، ایمان و تقوی والی قوم جو ہے، اس کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ان چیزوں میں، یہ سائنس کے علوم آج کہلاتے ہیں۔ اور پھر میں بار بار یہ کہوں گا کہ کوئی شعبہ علم ایسا نہیں ہے جو اس دائرے سے باہر نکل گیا ہو، اور یہ سارا کاہے کے لیے؟ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، یقین پیدا ہوتا جائے تمہیں خدا کے سامنے آنے۔ یہ چیزیں آ گئی غور و فکر کرنے والے، متقی، مومن، پرہیزگار، لیکن ان سے بھی آگے ہمارے سامنے ایک اور قوم آتی ہے، ایک اور گروہ آتا ہے جنہیں صاحب ذکر کہا جائے، اور وہ تو پھر ایمان و تقوی کا نچوڑ ہوتا ہے، بڑی بلندیوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ یہ حضرات ارباب طریقت تصوف والے اور یہ کرام، انہیں ارباب ذکر کہا جاتا ہے۔ یہاں تک تو ایمان و تقوی کا ذکر تھا، اب ارباب ذکر کا بھی یہ گوشہ سامنے آتا ہے۔ کہاں آ رہا ہے؟ ان فی، پہلے تو یہ آپ کو معلوم ہے نا ذکر جسے آپ کے ہاں کہتے ہیں، اور آج کل تو بڑے زوروں سے ہوتا ہے۔ پہلے ہی وہ ذکر جری ہوتا ہے، خفی سے جری کی منزل میں آ گئے بلند آواز سے، پھر چار چار لاؤڈ سپیکر ہوتے ہیں، جری چار ہوتا ہے، نہ آپ سون دینے ساری رات، نہ محلے نو سون دیں۔ پوچھو پیو یہ کی کر دے جی، خدا دی صفت ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ انہوں نے پوچھو کہ رات نو تے تہاڈے صفت ہوندی ہے کہ سارا دن کہاڑے مارن ڈے ہوئے ہوندے، ذکر ہو رہا ہے، پھر قلب پہ ضربیں لگ رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے عزیزان من پھر اپنا وہ دور یاد آ جاتا ہے، ان ضربوں نے آج تک قلب کا مریض بنایا ہوا ہے، اتنی عمر ہو گئی۔ وہ مستقل آیات چھوڑ گئی ہیں، کبھی میں نے یہ آنکھیاں پکڑی ہوئی ہیں، کبھی دل پکڑا ہوا، یہ سارا اس ذکر خفی اور جری کی پتہ نہیں بچ کیسے جاتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً اختلاف لیل و نہار میں، تخلیق ارض و سما میں نشانیاں ہیں صاحبان عقل و فکر کے لیے، بلکہ عقل کی بھی اگلی منزل ہے جہاں الباب جہاں کہا۔ یہ لب لباب تو آپ جانتے ہیں نا، تپ کڈیا ہے جنہوں پنجابی کہنے، یہ عقل کا تپ کڈیا ہے جتنے ہوئے، عقل کا لب لباب، اندازہ لگائیے کتنی گہرائیوں کی اثر ہے۔ یہ ہے ارباب اولل الباب جنہیں کہا، ان کے لیے
نشانیاں ہیں تخلیق کے ارض و سما اور اختلاف لیل و نہار کے ارباب عقل و فکر کے لیے. آگے سنیے یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، یہ ہیں جو خدا کا ذکر کرتے ہیں. کیسے ذکر کرتے ہیں؟ وہاں گوشے میں بیٹھے ہوئے تسبیح کے اوپر، قیامم و قعودم و علی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے. کیا کرتے ہیں یہ کھڑے بیٹھے لیٹے؟ کہا ذکر کرتے ہیں. قرآن سے پوچھیے کیا کرتے ہیں جسے ذکر کا. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ کائنات کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کرتے رہتے ہیں. یہ ہے ذکر عزیزان من قرآن کے لیے. اس کے لیے ایک تو صاحبان الباب اولل الباب ہونا ضروری ہے، عقل و فکر کی انتہائی گہرائیوں تک پہنچے گی. پھر ان کے سامنے یہ موضوع، یہ عنوان، یہ نصب العین، یہ مشن یوں آنا چاہیے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے غور کرتے رہتے ہیں خلق السماوات والارض پر، اور اسے کہا ہے کہ یہ ہے ذکر خداوند. ذکر کے معنی ہے کسی چیز کو ہر وقت سامنے رکھنا، ہر وقت اپنے سامنے رکھ. یتفکرون، اب ہمارے ہاں ذکر اور فکر دو الگ اصطلاحیں ہو گئی. مقام ذکر اور مقام فکر، وہ تو انہی کو کہتا ہے یتفکرون والوں کو، الذین یذکرون اللہ. یہاں ذکر اور فکر الگ الگ کہاں ہے؟ لیکن ہمارے ہاں تو پھر جناب فکر تو ہو گیا نا مفکر فلاسفر، اور ذکر کون ہو گیا؟ امام غزالی سے پوچھیے علیہ الرحمۃ. آدھی عمر وہ فلسفے پہ کتابیں لکھتے رہے، بڑے پائے کی کتابیں لکھتے رہے، اور اس کے بعد پھر کانٹا بدلا گاڑی نے تو وہ چلے گئے خانقاہوں میں، بن گئے صوفی. اور باقی آدھی عمر جو کچھ پہلے لکھا تھا نا فکر کی روح سے، اس کی تردید کرتے چلے گئے کہ ساری عمر ایدے کی مکات. اور آپ کو پتا ہے نا کہ ان کا نام پھر کتنا بلندی پہ لیا جاتا ہے. امام غزالی تو آپ پوچھیے نہیں تھا. وہ غزالی کا پہلا دور وہ فکر کا دور، انہوں نے کہا کہ وہ تو خود ہی ختم ہو گیا. جب دوسرے دور ہے، دوسرے دور میں کیا ہے، ہر عقل و فکر کی بات کے پیچھے لٹ لیے پھر رہے. یعنی جو کچھ پہلے لکھا ہے اس کی تردید کرتے جا رہے ہیں. اب ہم پہ تو دونوں دور گزرے تھے. پوچھا میں نے نظرات سے یہ جب وہ تنقید کا دور آیا تھا کہ یہ امام غزالی اپنی جو فکری چیز جو تھی پہلی، اس کی جو تردید کرتے ہیں نا دوسرے دور میں، تو وہ بھی عقلی دلائل سے کرتے ہیں. میں نے کہا جب عقل کے پیچھے لٹ لے کے پھرتے ہو تو عقل کی روح سے جو ثابت کرتے ہو بات، تو وہ تو ثابت ہی نہیں ہو سکتی. تو عقل کے متعلق تو تم کہتے ہو قابل اعتماد نہیں، اور عقلی دلائل دیتے ہو اپنے ہی عقلی دلائل کی تردید کے لیے، تو یہ تو عقل کا عقل کے ساتھ معاملہ ہوا. تو عقل تو قابل اعتماد نہیں. اگر تمہاری پہلے دور کی عقل قابل اعتماد نہیں تھی تو اس دور کی عقل کیسے اعتماد ہو گئی؟ یہاں پہنچنے کے بعد جب آگے پھر دلیل نہیں ملتی تو پھر وجدان آ جاتا کہ جی یہ پھر وہ بات ہے نا، یہ سمجھائی نہیں جا سکتی. یہاں ذکر اور فکر دونوں اکٹھے آئے ہیں عزیزان من. اور آپ کبھی آگے چلیں گے تو نظر آئے گا کہ بڑی اہم چیز ہے، ذکر و فکر اکٹھا ہے یہاں. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور اس کے بعد کس نتیجے پہ پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے نشو و ما دینے والے، تو نے اس کارگاہ کائنات کو نہ تو باطل پیدا کیا ہے. بات لمبی چلی جاتی ہے. پلیٹو کا نظریہ ہے کہ یہ ایگزسٹ کرتی نہیں، یہ وجود میں ہے ہی نہیں حقیقت میں. تخیلی ہے ہمارا عالم، تمام ہلکا دام خیال ہے. ہستی کے مت فریب میں آ جائیے وسط. عالم تمام ہلکا دام خیال ہے، اسے بادل کہتے ہیں. اور پھر بادل کہتے ہیں جو تقریبی نتائج پیدا کر رہا ہے. وہ اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا، سبحانک،
رفقنا عذاب النار، یہ دیکھیے تو اس سے بہت بلند ہے کہ کوئی چیز بادل پیدا کرتا ہے، اور ان کے بعد اس کی دعا یہ ہے کہ ہمیں جہنم یا نار یا تباہ کرنے والی جو زندگی ہے اس سے بچانے کا یہ طریقہ ہے کہ کائنات کے اوپر غور و فکر کرے گا۔ یہ صاحبان ذکر و فکر آ گیا تھا۔ اس سے آگے ایک بڑی اہم بات شروع ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ علماء کرام یعنی انہوں نے تو مختص کر دیا اپنے لیے یہ ٹرم جو ہے، یہ اصطلاح جو ہے عالم، مجھے یاد رکھتا ہے ایک دفعہ کسی صاحب نے یہ کسی دوسرے شخص سے کہا کہ یہ پرویز صاحب بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ انہیں اسکالر تو کہہ سکتے ہیں، عالم نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے ساری عمر علامہ اقبال کو عالم نہیں مانا، کہا فلاسفر تو ہو سکتا ہے، اسکالر ہو سکتا ہے۔ جی ذرا اسکالر کا ترجمہ کر دیجیے آپ، ترجمہ تو ہوگا عالم، تو عالم تو یہ کسی اور کو مانتے ہی نہیں۔ عالم علماء کرام، ان کے ہاں کے نصاب کو آپ دیکھیے، 500-600 سال پہلے کی فرزودہ وہ کتابیں، کسی ایک شعبے کا تعلق انسانوں کی عملی زندگی سے نہیں، سارے علوم نظری بیٹھے ہوئے، اور ان نظری میں بھی یہ نہیں کہ جو واقعی کوئی واقعات ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں ان سے متعلق بات، ساری عمر بات کرتے ہیں لا فرضنا کہ فرض کیجئے، اور فرض وہ کیجئے کہ جو محال ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ ان کے ہاں جلدوں پہ جلدیں اس باتوں پہ چل جاتی ہیں کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے یہ نہیں چلے۔ تو جو میں کہا کرتا ہوں ویلی جٹی ان ویلے روٹی کا فکر تو تمہیں ہوں انہوں نے بیٹھے، اور جتنے بڑے بڑے دلائل دونوں طرف سے لاتے ہیں، بول سکتا ہے نہیں بول سکتا، دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، کمرے بھر جاتے ہیں کتابوں سے، اور یہ ہوتے ہیں موضوعات، منطق ہے اور امتحان کا بلاغت ہے، فصاحت ہے، میں نے کہا کوئی ایک موضوع ان کے نصاب میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا زندگی کے عملی مسائل سے کوئی تعلق ہو۔ دین کے متعلق نکاح اور طلاق کے مسائل 75% ان کے ہاں کی فقہ کی کتابیں عزیزان من یہ جو جنسی مسائل ہیں ان پہ مشتمل ہیں، باقی جو رہ گئیں وہ وضو اور تیمم اور یہ چیزیں جو اس سے زیادہ بلند پایا ہوتے ہیں وہ باتیں کہ حضور نور تھے یا بشر تھے۔ آج کل بھی یہ بات بڑے زوروں پہ چلی ہوئی ہوتی ہے نا، ان کے یہاں چلی ہوئی ہے یہ بات۔ یہ عالم بن جس میں محسوسات سے کوئی دخل نہیں تھی، یعنی یہ محسوس کائنات، محسوس دنیا، آنکھوں سے دیکھی جانے والی، کانوں سے سنی جانے والی، چھوئی جانے والی، یہ فزیکل ورلڈ، یہ کائنات جس میں ہم بستے ہیں، کوئی ان کا ذکر نہیں۔ آؤ تو ذرا پوچھیں، قرآن علم کی ڈیفینیشن ایک دیتا ہے، علم کہتے کسے ہیں عزیزان من؟ 17/36 17/36 سورہ بنی اسرائیل کی ہے، لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگا۔ بڑی ٹھیک بات ہے۔ تو علم کیا ہوگا؟ کہا یاد رکھو، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ جو تمہارے یہاں فزیکل سینسز جنہیں کہتے ہیں نا، حواس خمسہ جو کہتے ہیں، اس کے لیے قرآن کریم نے یہ ٹرم استعمال کی ہے۔ یاد رکھو، تمہارے دیکھنے کی قوت، تمہارے سننے کی قوت، تمہارے سمجھنے کی قوت، ان میں سے ہر ایک کے متعلق پوچھا جائے گا کہ جس بات کے متعلق تم نے کہا تھا ہمیں علم ہے، ان چیزوں کی شہادت ہے تمہارے پاس؟ جس علم میں
ان کی شہادت نہیں ہے، قرآن اسے علم کی ڈیفینیشن میں ہی نہیں لاتا، وہ علمی علم محسوس کو کہتا ہے۔ اور زندگی کی اس سطح کے اوپر تو عزیزان ایمان سارا کاروبار ہی ہمارا اس محسوسات سے، ہمارا یہ بدن، ہمارا یہ جسم کی یہ ساری زندگی، اس کا سارا تعلق ان محسوسات کے اوپر ہے۔ ہمارا رہنا سہنا یہ زمین کے مسائل، حتیٰ کہ آپ چاند اور مریخ تک بھی کیوں نہ اڑ جائیں، ساری فزیکل ورلڈ کے مسائل۔ آگے بات جا کے آئی کہ ان مسائل کو آپ کن اقدار اور قوانین کی روح سے حل کرتے ہیں، یہاں تو مومن آئے گا۔ علم کی ڈیفینیشن تو یہی ہے اس کے نزدیک۔ اس میں ایک استثناء پہلے کر دیجیے، وہ ہے وحی، کہ جس میں صاحب وحی کی اپنی فکر کا دخل نہیں ہو، وہ تو ہے ایک ایسی چیز وہ دیتا ہے، لیکن دینے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے آپ اسی علم کے ذریعے سے پڑھیے۔ وہ کہتا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جن کے سامنے خدا کی آیات بھی پیش کی جائے تو لم یقولوا علیہ صم و عمیان، وہ آنکھیں بند کر کے، بہرے ہو کر، اندھے ہو کر، گونگے ہو کر ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے۔ مومن وہ عقل و فکر کی روح سے قرآن کی آیات کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ تو اس کو تو آپ چھوڑ دیجئے کہ یہ سورس آف نالج نبی کا کیا ہے، جو کنٹینٹ اس کے جو ہے، جو متن اس نے دیا ہے وحی کا، اسے وہ کہتا ہے کہ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں جو تمہیں خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں تو عقل و فکر بصیرت کی بنا پہ دیتا ہوں، میں بھی ایسا کروں گا اور میری سنت کا اتباع کرنے والے بھی ایسا کریں گے۔ وہ دعوت پیش کرتا ہے علم و فکر کی بنا پر، جو مانتے ہیں اس کے متعلق کہا ہے کہ وہ کبھی بھی بہرے گونگے اندھے مانتے نہیں، ان کو مانتے عقل و فکر کی روح سے مانتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی چیز تو علم کی ڈیفینیشن یہ ہے، یہ تو علم کی بات آئی، وہ تو چھوڑتا ہی نہیں ہے، ایسا پیچھا کرتا ہے۔ سارے قرآن میں دو جگہ علماء کا لفظ آیا ہے، ایک تو علماء بنی اسرائیل ہیں، ان کو تو آپ چھوڑ دیجیے، اور باقی جو ہے یہ پھر علماء کرام لے لیجیے، انورٹڈ کاما میں لکھ رہا ہوں۔ آئیے ہم دیکھیں قرآن علماء کہتا کہ ان کو 35/27 35/27 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ عزیزان ایمان، علوم سائنس کے مختلف گوشوں کو سامنے رکھیے۔ بارش کے متعلق سارا علم، کیسے برستی ہے، کیسے بارش بنتے ہیں، کیسے ہوائیں لیے لیے اٹھتی ہیں۔ علم ترا، یہ بات یہ نہیں ہے کہ تم اپنے ہاں کے نظری بحث کے طور پہ کیا کرتے ہو، یہ طرح سے لفظ ہے، دیکھنا، غور و فکر کرنا، لفظی وہ آیا کیسے یہ کچھ ہوتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، پھر ایک ہی پانی سے کس طرح مختلف قسم کی یہ سبزیاں، نباتات، پھل یہ اگاتا ہے، کبھی اس پہ غور کیا؟ ان پہ غور۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ، اب وہ شعبہ آتا ہے عزیزان من جو آج سے پہلے جس کو کبھی غالباً سائنس میں بھی اہمیت نہیں دی تھی، یہ علم الحجرات، پہاڑوں کی چٹانوں کا علم، ہمیں خود نہیں پتا تھا، دیکھتے تھے تو یہی نظر آتا تھا کیا کتنی لی کہہ چاہ گئی، دیکھو نا ایسے سرخ ہے کالا پچان گیا ہے، دیکھو نا اس میں زیادہ کچھ نہیں تھا۔ مجھے اعتراف ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ عزیز ابھی آ رہا ہے، وہ خالد سلام، وہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے پروفیسر، اس نے یہ موضوع لیا اپنا، اور ان سے یہ چیزیں جو تھیں مجھے معلوم ہوئی کہ یہ کتنا وسیع موضوع سائنس کا ہو گیا ہے، یہ پتھروں کا علم، چٹانوں کا علم۔ میں یہ قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں 1400 سال پہلے، کتب من الجبال
جدتن بیزن وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود، کبھی ان پہ بھی غور کیا کہ یہ چٹان سیاہ بھجنگ رنگ کی ہے، یہ سرخ رنگ کی ہے، یہ سفید رنگ کی ہے؟ کبھی غور کیا تم نے کہ یہ کیوں اختلاف پیدا ہو گیا؟ یا اللہ، ایمان لانے کے لیے یہ دلائل ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ، پھر اس سے بھی غور کیا کہ یہ انسان کس طرح مخلوق بن گئے، یہ سارے یہ باقی یہ چھوٹے چھوٹے جراثیم وغیرہ وہ کیسے ہو گئے، مویشیوں کے اندر یہ اختلاف کیسے ہو گئے؟ مختلف الوانها كذلك، اسی طرح سے ان کی نوعیتیں مختلف، اقسام مختلف، خاصیتیں مختلف۔ علم ترى، کبھی غور کیا ان چیزوں کی؟ سوچا بھی تم نے، دیکھا بھی تم نے ان چیزوں کو کبھی؟ اور سنیے، کہا تم کون کیا دیکھو گے کیا سنو گے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ان پر غور و فکر جو کرنے والے ہیں ان کو علماء کہتے ہیں۔ اور کہتا ہے ان علماء کی یہ کیفیت ہے کہ جب ان کے سامنے چھپا ہوا وہ خدا دیکھتے ہیں تو بے ساختہ سجدوں میں گر جاتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں کہ یا اللہ کیا بات ہے تیرے جلال و جمال کی، کیا بات ہے، کانپ اٹھتے ہیں۔ وہ دیکھتے کیا ہیں؟ ان اللہ عزیز غفور، غلبہ کتنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کائنات کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا سامان کر رکھے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہاں لگ جایا ہے علماء ہی ہے جو حقیقت میں خدا کو پہچانتے ہیں، اور وہ ان ذرائع سے پہچانتے ہیں۔ پہچاننے کے بعد ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ بہت ان کے خدا ان کے سامنے بے نقاب سامنے آ جاتا ہے، اور اس حیث میں پھر وہ آتا ہے کہاں اس کے جلال کے سامنے، اس کی عظمت کے سامنے۔ یہ ہے جن کو علماء کہا ہے قرآن کریم میں عزیزاں نے۔ آپ کو پتا ہے میں نے ابھی بتایا کہ ہمارے ہاں کے علماء کرام ان کی کیفیت یہ ہے ان علوم کے مطابق۔ ایک مثال آپ کے سامنے، یہ نیا لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوا ہمارے سامنے کی بات دلی میں نیا، تو یہاں تو ہر جو چیز نہیں آئے بہرحال اس کی طرف بہت نہیں مفتیوں کی طرف صاحب فرمائیے، فتویٰ کیجیے، جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام۔ مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی جو اب کراچی میں ہیں، دیوبند کے سب سے بڑے مفتی اعظم، ان کا فتویٰ ہندوستان بھر میں چلتا تھا، وہ کہتے تھے باہر کی دنیا میں بھی چلتا ہے۔ تو گویا علماء کی جماعت میں چوٹی کی حالت جن کا فتویٰ کے معنی ہیں ان علوم پہ جو فیصلہ دے دے، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ پوچھ بیٹھے ان سے لوگ کہ جی یہ ایک لاؤڈ اسپیکر نیا آ گیا ہے، اس کے متعلق فرمائیے کہ اس کا استعمال شرعاً جائز ہے یا ناجائز۔ اس کا جواب انہوں نے سوال اور جواب ایک رسالے میں لکھا، میں اس لیے اس کا آج ذکر نام سے کرتا ہوں کہ یہ دیکھا گیا تو کسی نے کہا کہ بالکل غلط کہتے ہو، یہ کبھی ایسا نہیں کہتے، حوالہ دو، سند دو۔ میں نے کہا وہ تو ابھی زندہ ہے، ان سے پوچھ لو، مکر جائیں گے تو میں سند بھی دے دوں گا۔ گویا یہ بات ایسی تھی جو دوسرے کہتے تھے کہ نہیں ایسا ہو نہیں سکتا۔ ان کا رسالے کا نام ہے البدائع المفیدہ فی حکم الصنائع الجدیدہ، نام بھی یہ جناتی زبان میں اپنے رکھا۔ اور بات ساری اتنی ہے کہ یہ جو نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں ان کے متعلق کہ یہ کس حد تک مفید ہو سکتی ہیں، اگل آ گئی ہے وہ آئے نا بعد سے وہ مظاہرے، اور ان کے پاس آئے یہ کہ ذمہ دار، لیکن تھے یہ بہت بڑے عالم بھی، تو وہ دو تین تھے تو کتاب دیکھ رہے تھے، وہ آئی السلام علیکم کیا تو انہوں نے پوچھا کہ ان سال ہمارے اشتہار پر تقاطر امداد ہوا ہے؟ وہ دوسرے سے کہنے لگا کہ بھئی پھر آئیں گے، اس وقت مکتب قرآن کی پڑھ رہے ہیں۔ پوچھا یہ تھا کہ آج بارش ہوئی ہے اس سال وہاں آپ کے گاؤں میں؟
ان سال ہمارے رشتے دار کے تقاطر امتحان ہوا، وہ اس سے پوچھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آئیں گے ابراہیم پر نام ان کے یہاں کے اندازہ لگاؤ کیا رکھتے۔ انہوں نے اس میں لکھا یہ کہ مجھ سے پوچھا تو گیا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس آلے کی ماہیت کیا ہے، کیا کرتا ہے۔ کام بڑا اہم تھا، شریعت کے مطابق دینا تھا فتویٰ، تو بغیر معلومات کے کیسے فتویٰ دے دیا جائے؟ بات بھی ٹھیک تھی۔ کہا اس پر لکھا ہے کہ میں نے اس کے لیے پھر الیگزینڈر ہائی اسکول بھوپال کے سائنس ماسٹر برج نندن لال صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ ذرا مجھے بتا دیجیے یہ ہوتا کیا ہے؟ شریعت حقہ کے مطابق فتویٰ دینا۔ وہ کسی ہائی اسکول کے سائنس ماسٹر، وہ بھی برج نندن صاحب، کوئی مسلمان نہیں اس کو ملا۔ ان سے یہ معلوم کیا، انہوں نے فرمایا کہ برقی قوت کی وجہ سے میں تو کم از کم یہ ماننے میں تعمل کرتا ہوں کہ اصل آواز ہے، اور اس کا انکار بھی مجھ سے ممکن نہیں کہ ثبوت مشکل ہے۔ جو ملا ہے معلومات کا جواب وہ یہ ملا ہے برج نندن سے، اور یہ جواب ملنے کے اوپر مفتی صاحب نے اس میں فرما دیا کہ اس کا استعمال حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور آج مفتی صاحب شاید کوئی خطبہ ایسا نہ دیتے ہوں گے جس میں سامنے لاؤڈ اسپیکر موجود نہ ہو۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جنہیں ہمارے ہاں علماء کہا جاتا ہے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ فتویٰ دینے کے لیے یہ کہ اس کی ماہیت کیا ہے، وہ برج نندن صاحب اسکول ماسٹر جو ہے ان کی طرف رجوع فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا بھی مشکل ہے، وہ کہنا بھی مشکل ہے، اور وہ شریعت حقہ کی روح سے فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، اور ان کے بعد میں اختلاف کا تو پوچھیے نہیں۔ این اسی زمانے میں مفتی کفایت اللہ صاحب نے فتویٰ دے دیا تھا کہ جائے گا، اور اب میں نے کہا وہ دونوں کے فتوے ایک طرف رکھ دیجیے، ہر مسجد کے اوپر 4 لاؤڈ اسپیکر ٹانگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ علماء ہمارے ہاں جو میں نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑی سازش ہوئی ہے اسلام کے ساتھ، عزیزان مان، یہ کوئی کم سازش؟ وہ سارے علوم سائنس جو ہیں ان پہ تحقیق و تدقیق و تفتیش کے بعد وہ کہتا ہے کہ کسی کو عالم کہا جائے۔ یہ ایک حصہ ہے، جیسا میں نے عرض کیا، اگلا حصہ آتا ہے، اور وہ ہے اقدار و حدود خداوندی جو قرآن کریم میں ہیں۔ لیکن ان کا علم اس لیے ضروری ہے کہ سائنس کے علوم کی روح سے فطرت کی جو قوتیں آپ کو حاصل ہوں ان کا استعمال کیسے کیا جائے، وہ کیا جائے گا حدود خداوندی کے مطابق۔ اس کے لیے ضرورت ہوگی ان اقدار و حدود کے علم حاصل کرنے کی، اور اگر یہ قوتیں ہی آپ کو حاصل نہ ہوں تو وہ ان اقدار و حدود کا حاصل کرنا فائدہ کی؟ یعنی جس دکاندار کے ہاں بیچنے کی جنسی نہیں اس کا ترازو، اور اس کے بعد کام کس آئیں گے؟ تائیں کہ ساڑھے نالے ہوں کیا ہے کہ وہ سویر نو اٹھ کے ترازو تے وٹے تو آ کے گنگا جلی نال سامنے ہاتھ جوڑ کے بہ رہتا ہے، اور متا تو کوئی دکان میں ہوتی نہیں۔ فطرت کی قوتوں سے جو قوم معروم ہے وہ یہ کہ ان کو استعمال ہم نے کن حدود اللہ کے مطابق کرنا، یہ سوال پیدا نہیں ہوتا ان کے لیے۔ کیوں نہ بینند حقیقت رہے افسانہ جنم، جب یہ حقائق اوجل کر دیے گئے اب افسانوں کے اندر یہ چلے۔ قرآن نے یہ کہا تھا عزیزان من، عوام انسانوں کے لیے، اور سب سے پہلے اس میں تو مومن سب سے پہلے آتا ہے۔ 45/13 45/13 وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ اللہ، اس کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے خدا نے اپنی طرف سے تمہارے تابع تسخیر کر دیا ہے۔ تسخیر کائنات عزیزان من یہ تھا مومن کا فریضہ، اس سے یہ مومن اور متقی بنتا تھا۔ ہم نے جمیع منہ اس کی طرف سے، جیسے یہ قرآن اس کی طرف سے نازل ہوا ہے، اسی طرح سے اس نے یہ کہا ہے کہ تسخیر ارض و سما کا فریضہ اس کی طرف سے عائد کیا ہوا جمیعاً،
یہ صرف چاند اور مریخ ہی نہیں، وہ تو جمیعاً کہہ رہا ہے آپ مومن کے علم کی کوئی حدود مقرر کر سکتے ہیں؟ جمیعاً من ہو ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، لیکن یہ تو غور و فکر کرنے والی جو قوم ہے وہ بات سمجھے گی نا۔ مسخر کر دیا عزیزان من، چاند پاؤں کے نیچے آ گیا ہے اس آدمی کے، مریخ آ جائے، سخر لکم، مسخر کر دیا ہے مومنین کے لیے اس نے کہا۔ اور یہی چیز تھی جو اقبال نے کہا کہ عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب دولت نہیں ہے۔ کیا بات ہے اس پر، کہاں لایا ہے دولت کو؟ اب یہاں سے وہ سوال پیدا ہوا کہ اقوام مغرب نے تو صاحب سائنس کے یہ علوم بھی حاصل کر لیے، اب وہ تسخیر ارض تو پہلے کر ہی چکے تھے، اب وہ تسخیر سما کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو کیا قرآن کریم کی روح سے آپ انہیں مومن اور متقی یہ کچھ کہیں گے؟ کیا قرآن ان میں اور دوسروں میں فرق کرتا ہے؟ اور میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ یہی وہ بنیادی فرق ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تفسیر فطرت کے بعد فطرت کی قوتوں کو اپنے قبضے میں لانا، یہاں تک کی بات جو ہے اس میں مومن اور کافر جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن نے جو کہا تھا نا آدم سے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدمی کے متعلق کہا تھا کہ اشیاء کائنات کا تمام علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہم نے آدمی کو دے دی ہے۔ یہاں تک تو مومن اور کافر نہیں۔ آپ کی جماعت کے اندر بھی مسلم یا نان مسلم سارے ہوتے ہیں، اب تو شاید نان مسلم کام ہوتے ہیں، ورنہ پہلے تو میجورٹی ان کی ہوتی تھی۔ بہرحال ساری دنیا کے اندر موجود ہیں وہ، اس میں تو فرق نہیں۔ فرق کہاں جا کے پیدا ہوتا ہے؟ وہی جو میں نے ابھی عرض کیا کہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے کے بعد انہیں استعمال کس طرح سے کیا جائے، یہاں ایمان و کفر کا فرق پڑتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ جہاں خدا کی مقرر کردہ حدود اور اقدار کے مطابق ان کو نوع انسانی کی منفعت کے لیے خرچ کیا جائے، یہ ہے ایمان، ایسا کرنے والے ہیں مومن۔ پہلی چیز وہ یاد رکھیے، فطرت کی قوتیں حاصل ہونے کے بعد جسے وہ حاصل ہی نہیں ہے قوتیں، اس کے لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اقدار خداوندی کے مطابق وہ استعمال کرے گا، ننگی لائے گی چیزیں نچوڑے گی۔ یہ جو چیز ہے یہاں سے فرق پڑتا ہے مومن کا اور کافر، جو انہیں ان قوتوں کو حاصل کرتا ہے اور پھر اپنی مصلحتوں، اپنے مفاد، اپنی خواہشات کے مطابق کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ علم بالحواس بھی انہوں نے حاصل کیا، فطرت کی قوتوں کو مسخر بھی انہوں نے کیا، لیکن چونکہ یہ حدود خداوندی کے مطابق انہوں نے صرف نہیں کیا، اس لیے ان پہ تباہی آ گئی، اور اس تباہی سے انہیں یہ علوم سائنس بھی بچا نہ سکے۔ قوت اگر نہ ہو تو اس کا غلط استعمال بھی جو ہوتا ہے، یا تھوڑی سی ہو تو وہ بڑے نقصان تو اس سے بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بڑا کم پیمانے کا نقصان ہوتا ہے۔ مثلا وہ کسی کے پاس صرف چاقو ہو اور وہ کسی سے وہ لڑ پڑے تو بہرحال تھوڑا چھوٹا موٹا زخم آئے گا، اور اگر اس کے پاس پستول ہو اور وہ آئے سامنے تو ایک گولی سے ختم کر دے گا، اور اسٹین گن ہو تو پوچھو ہی نہیں کیا کرے گا، توپ ہو گاؤں اڑا دے گا، ہوائی جہاز ہو ایک پورے کی پوری زمین اڑائے گا، اور اگر وہ ایٹم بم ہو تو پورا ہیروشیما اڑائے گا۔ یعنی جتنی قوت زیادہ بڑھتی چلی جائے گی، اگر ان قوتوں کو اس نے اقدار خداوندی کے مطابق صرف نہیں کیا ہے تو ان کا نتیجہ تباہی ہوگا۔ لیکن یہاں آگے فرق پڑتا ہے۔ مومن کہتے وہ ہیں عزیزان ایمان، ہمارے یہاں تو اس کا ایک ہی ترجمہ ہے نا، ایمان لانے والا، بلیور جس کا ترجمہ کہتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کہ خدا نے اپنی ایک صفت کی تو کہیے المومن، تو ہم تو خدا پہ ہی مان لاتے ہیں، یہ خدا کس پہ ہی مان لاتا ہے؟ المومن۔
اس کا ترجمہ بھی یہ مومن کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس لفظ کا مادہ ہی امن ہے۔ مومن کے معنی ہے امن دینے والا، تمام نوع انسانی کے امن کا ضامن۔ وہ خدا ساری کائنات میں امن قائم رکھنے والا، فساد برپا نہ ہو جائے۔ اس کے نیچے یہ اس کی حامل، اس کی کتاب کی حامل یہ امت، اسے کہا تم نیچے درجے کے اوپر، انسانوں کی زندگی کے اندر تم ہمارے اس فریضہ المومن کو بجا لانے والے۔ مومن اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ نوع انسانی کے امن کا ضامن ہوتا ہے، اور جو اپنے امن کے لیے کفار کا محتاج ہو جائے عزیزان مان، اس سے کیا کہا جائے گا۔ فرق یہ ہوا کفر اور ایمان میں جو میں نے عرض کیا، اگر یہ اقدار خداوندی کے خلاف استعمال کیا جائے گا قوتوں کا تو اس کا نتیجہ تباہی ہوگی۔ 46/26 ایک ہی آیت پیش کرتا ہوں، 20 آیت ہے اس موضوع پر، 46/26۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً۔ اقوام سابقہ کی تباہیوں کے تذکرہ کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ رسول ان سے کہو، یہ جو تمہاری مخاطب قوم ہے، کہ یہ جتنی قوتیں جو کچھ انہیں حاصل ہوا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں جو ان اقوام کو حاصل ہوا تھا، جن کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات آج نہو خواہ ہیں ان کی زندگی پر۔ انہیں تو شے عشیر بھی اس کا حاصل نہیں ہوا جتنا ان کو حاصل ہوا تھا۔ سمع اور بصر اور فؤاد، میں نے کہا نا علم کی ڈیفینیشن، یہ کہا یہ سب کچھ وہ رکھتے تھے، ان کی بنا پہ انہوں نے یہ سارے ان علوم پہ کے اوپر وہ محیط تھے، یہ قوتیں انہوں نے حاصل کر رکھی ہوئی تھی، لیکن فما اغنا عنہم سمعہم سمعہم وابصارہم ولا افئدتہم من شیء اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون۔ لیکن جب انہوں نے قوانین و اقدار خداوندی سے اعراض برتا تو پھر یہ ان کا سمع اور بصر اور فؤاد، ان کے یہ سارے علوم ان کے کسی کام نہ آئے، اور جس تباہی سے انہیں وارن کیا جاتا تھا اور وہ اس کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، اس نے چاروں طرف سے ان کو گھیر دیا، چاروں طرف سے۔ آج ساری دنیا عزیزان من علوم سائنس میں اتنی ترقی کے باوجود ان کی کیفیت یہ ہے کہ جس جہنم میں یہ دنیا ساری اس وقت گھری ہوئی ہے، تاریخ میں اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ حاقہ بہم ما کانوا، لفظ ہے، گھیر لیا اس چیز نے کہ جسے ان سے کہا جاتا تھا کہ قوتیں اتنی بڑی اپنے قبضے میں، اپنی قدرت میں، اپنے قابو میں لا رہے ہو تو ان کے استعمال کا طریقہ بھی سیکھو۔ یہ نہ کرو گے، اگر ہر قوم نے اپنے ہی مفاد کی خاطر انہیں استعمال کرنا شروع کیا تو یہ اس قسم کی تصادمات کی جنگ ہوگی۔ اب وہ خطرہ ان کو پیدا ہو رہا ہے کہ ایک قدم اور آگے بڑھے تو پوری نوع انسانی اس صفحہ ارض سے ختم ہو جائے گی، کہا کسی کام نہ آ سکے گی آگے۔ یہ ہے وہ انسان جس نے فطرت کی قوتوں کو تو مسخر کیا، انہیں اقدار خداوندی کے مطابق استعمال کرنا نہ سیکھا۔ وہی اقبال کے 3 شعر جو بار بار میں پڑھا کرتا ہوں، بار بار پڑھنے کے، عشق ناپید و خرد می گزدش صورت مار۔ یہ جو تھا اقدار خداوندی کے اوپر ایمان، یہ نہ رہا، اپنی مصلحتوں کے مطابق ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا، عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا، عقل کی روح سے حاصل کرتا اس متاع کو خداوندی اقدار کے تابع صرف کرنے کی بات اس کو نہ سمجھ میں آئی۔ نتیجہ کیا؟ ڈوبنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اور جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا۔ زندگی کی شب تاریخ تو عزیزان مان اقدار خداوندی کی کہ نیر تاباں کی روشنی سے ہی سحر ہو سکتی ہے۔ اور تو ہمارے سامنے 3 گروہ آ گئے عزیزان مان، 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں۔ ایک وہ قوم ہے کہ جو فطرت کی قوتوں کو علوم سائنس کے روح سے مسخر کرتی ہیں، اپنے قبضے میں دیتی ہیں، لیکن انہیں
اپنی ہی مصلحت اور مفاد کی خاطر استعمال کرتی ہیں، اور نیشنلزم کو اس میں بدترین قسم کا ایک مسلک کا بھی اختیار کیا گیا ہے۔ وہ جو یہ کرتی ہیں، فطرت کی قوتیں تو بے پناہ ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں، نتیجہ ان کا تباہی اور بربادی ہوتا ہے، لیکن فطرت کی قوتیں تو ان کے پاس ہوتی ہیں۔ دوسری قوم وہ ہے جو فطرت کی قوتیں جو ہیں ان کو بھی حاصل کرتی ہے، پھر انہیں اقدار خداوندی کے تابع استعمال کرتی ہے۔ انہیں مومنین کہا جاتا ہے۔ اپنے آپ میں بھی امن میں، دنیا بھی ان کے ہاتھوں امن کے اندر رکھی ہے، اور یہ پھر ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی جاتی ہیں۔ یہ تو چاند اور مریخ تک پہنچی ہے، مومن کی تو دنیا کی حد نہیں ہے بلا زمانے کی، یہ کہاں پہنچ سکتا ہے۔ اور تیسری پھر شک ایک اور آتی ہے کہ جن کے پاس فطرت کی قوتیں نہیں ہوتی تو اقدار خداوندی کا سوال ہی ان کے سامنے نہیں آتا۔ پہلی کو اقوام مغرب کہیے، سائنٹسٹ کہیے، دوسری کو جماعت مومنین کہیے، اور یہ تیسری جو ہے سورت بدی عالم مقصود سے اسی ہیں چبل سارے بھی ہیں۔ اسے کہا ہی کچھ نہیں جا سکتا عزیزان من، مومن کا مقام تو بڑا اونچا ہے، یہ تو صفحے آدمیت کے اوپر بھی وہ کام نہیں آتی، کیونکہ آدم کے متعلق کہا تھا کہ آدم کو خدا نے صلاحیت دی تمام یہ علوم جو ہیں ان کے علوم کے حصول کا کی استعداد ہم نے آدم میں دے دی۔ تو جو قوم ان علوم کے اوپر ہی حاوی نہیں، ان کو ہی حاصل نہیں کرتی، وہ تو مقام آدم پہ نہیں آتی۔ بہرحال اقوام مغرب مومن کے مقام پہ نہیں تو آدمیت کے مقام کے اوپر تو ہیں، اور پھر مومن کا مقام تو اس سے آگے آتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے ہمیں کہا تھا، مومنین سے کہا تھا کہ بعد میں نہ رسیدی خدا کے میچ ہوئی۔ تو آدمی کے مقام پہ نہیں پہنچا، خدا کی تلاش تو کیا کر رہا ہے؟ بندے کا پتر سے باندھ پہلے۔ یہ پہلا مقام ہے، جو مقام آدمیت پہ نہیں پہنچتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مقام آدمیت پہ اس نے ان علوم کو متاثر کرنا ہے، اس کے بعد اس نے انہیں خدا کی بتائی ہوئی حدود کے مطابق صرف کرنا ہے، مقام مومن کیوں آ جائے گا۔ تو جس قوم کے حصے میں مقام آدم نہیں آتا عزیزان من، اس قوم کے حصے میں مقام مومن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو بارہ کچھ نام ہے، اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، قرآن کہتا ہے کچھ نام ہیں جو تم اپنے بھی نام رکھ لیتے ہو، تمہارے بڑوں نے ایسے نام رکھ دیے، انہوں نے عبد الرحمان رکھ دیا، تم نے عبداللہ نام رکھ دیا۔ اسماء سمیتموہا، نام رکھ لیے ہیں تم نے، ورنہ یہ ہے ان کی کیفیت۔ اور جس قوم کی کیفیت یہ ہے کہ وہ فطرت کی قوتوں کو متاثر نہیں کرتا، پہلی علامت اس کی تو یہ ہے کہ یہیں سے جہنم مستقل ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی چیز عزیزان من جہنم کی، کوئی حیوان بھی کسی حیوان دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا اپنی روٹی کے لیے۔ ذلیل سمجھا جاتا ہے جنگل کے ان جانوروں کو جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ شیر مارتا ہے اور یہ پھر اس کا مارا ہوا کھاتے ہیں۔ جو قوم اپنی روٹی کے لیے بھی دوسروں کی محتاج ہوتی ہے، عزیزان من مومن کا تو مقام ہی بہت بڑا تھا، مقام آدم بھی نہیں آ سکے۔ پہلی چیز یہ دیکھنے کے لیے کہ ہماری عاقبت سنور رہی ہے یا نہیں ہے عزیزان من، پہلی چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ یہ دنیا تمہاری سنوری ہوئی ہے یا نہیں۔ جس کی دنیا نہیں سنورتی اس کی عاقبت کبھی نہیں سنورتی، کہ دنیا اور عاقبت دو الگ الگ شعبے نہیں ہیں۔ جو پودا اگتے ہی مرجھا جاتا ہے وہ کبھی پھلدار درخت بن سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ قرآن نے بار بار یہ چیز کہی ہے کہ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو آج کا اندھا ہے وہ قیامت میں بھی اندھا ہی ہوگا، یاد رکھیے۔ یہ ہے آپ کے یہاں پرکھنے کی کسوٹی، اس بات ہی کے پھر الفاظ میں کہ وہ کل کے غموں عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا، کچھ حق نہیں رکھتی، بلکہ جو قوم خود افروز و جگر سوز نہیں ہے
اور وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ سردہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں تھا، اور وہ نبی عالم الناس نے کہ جو علم کی انتہائی بلندیوں کے اوپر تھا، افق اعلیٰ کے اوپر تھا، اس نے یہ چیز یہ کیا من استوى یومہ فہو مغموم. یاد رکھو جس کا کل کا دن اور آج کا دن یکساں گزر گیا، آج وہ آگے نہیں بڑھا، یاد رکھو تباہ ہو گیا. من استوى یومہ فہو مغموم. ہم تو آج کی زندگی اور کل کی زندگی کہتے ہیں. حضور نے تو یہ فرما دیا 2 دن اگر وہ ایسے ہی گزر گیا، جہاں وہ کل کھڑا تھا وہیں وہ آج اگر کھڑا ہے، مطلوب سمجھو کہ تباہ ہو گیا. یہ تھی مومن کی زندگی. تو میں نے جو کہا تھا کہ بہت بڑی سازش ہوئی ہماری سازش یہ ہے ہمارے خلاف کہ قرآن کے ان تمام مقامات کو ہماری نگاہوں سے اوجھل کر دیے اور دین کو ایک مذہب بنا کے یہ تمام چیزیں جو رسوم چاہے سے بے روح کی نمازیں، یہ روزے، یہ اصطلاحات، یہ علوم جو آپ کے دارالعلوموں میں پڑھائے جاتے ہیں مکاتب میں، ساری عمر ان بیچاروں کی اس کے اندر ترک ہو جاتی ہے. عزیزان من مجھے تو ترس آتا ہے ان کے اوپر. ویسے ہی وہ ترس کھانے والے ہوتے ہیں ان کے ہاں جا کے دیکھیے بیچاروں، وہ جو جن کو کہیں کوئی کسی کام کے قابل نہیں ہوتے انہوں نے ایک مدرسے پا دیں گے. یوں بھی غریبوں کے یتیموں کے بچے وہاں آ کے وہ بھیک کے ٹکڑوں کے تو وہیں پلتے ہیں. کیا سائیکولوجیکل ان پہ اثر پڑتا ہے. 7 10 سال وہاں ان کا ضائع کر دیتے ہیں. باہر وہ نکلتے ہیں تو ایک وقت کی روٹی کمانے کے قابل نہیں ہوتے. مانگتے پھرتے ہیں. یہ ہے جو، اور ان کے سند ان کو بارو تکلیف علماء کرام کی دے دی جاتی ہے. ویزا نمان دوسروں کا تو ایک طرف، وہ بیچارے تو اپنے بھی نہیں کچھ کر سکتے. یہ تھا قرآن کی روح سے علم، اسے کہتے تھے عالم. یہ تھا مومن کا مقام. یہ سارا ہماری نگاہوں سے چھین لیا گیا اور ہمیں مطمئن کر کے بتا دیا کہ یہ ہے علم اور وہ ہے عبادت جسے کہا گیا میں نے ابھی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں درس اگر ہم اکٹھے کر دیں گے تو اس موضوع پہ یہ بات جو ہے سر درد سے حاصل ہو جائے گی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم